میں نے کہا چلو اب باقی باتیں رات کو کھانے کے بعد کر لیں گے۔ چائے تو ہم نے پی لی، تمہاری ڈنر کی دعوت بھی ہم قبول کرتے ہیں بندے علی، تم بھی۔ کیا یاد رکھو گے کہ ہم قدردانوں کے کیسے قدردان ہیں؟ اچھا، تو پھر میں یوں گیا گھر اور یوں آیا۔ اس نے چٹکی بجا کے مسرت کا اظہار کیا۔ واقعی زندگی میں پھر نہ جانے کب ملیں، شاید کبھی نہ ملیں۔ میں نے کہا ہم اسی بازار میں ملیں گے، تھوڑی سی شاپنگ کرنی تھی، میں تلاش کر لوں گا تمہیں، وہ بولا۔ میں نے کہا دیکھو اپنی بیوی کو کچھ مت بتانا، عورت کے کان میں بات گئی تو سمجھو مائکرو فون میں گئی اور لاؤڈ سپیکر سے نشر ہوئی۔ اس نے سر ہلایا۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، خود اپنے بارے میں بیوی کو رازدار بنایا ہوتا تو کب کا سولی چڑھ چکا ہوتا۔ جب وہ بل ادا کر کے چلا گیا تو رابعہ نے خفگی کے اظہار میں پہل کی، گویا ہم بھی ناقابل اعتبار ہو گئے سب کے ساتھ۔ ہاں ہمارے کان مائکرو فون ہے، نازو نے کہا۔ آخر کون سی بات نشر کی ہم نے؟ لیڈیز غالب نے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ آپ کا احتجاج بے جا ہے، سکندر نے بیویوں کی بات کی تھی، اور مقام شکر ہے کہ آپ لوگ ابھی تک اس منصب پر فائز نہیں ہوئیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، مرزا جی کیا لاجواب کرنے والا نکتہ پیدا کیا ہے آپ نے۔ آپ اٹھیے ورنہ بندے علی آ جائے گا اور ہم اسی جگہ بحث میں الجھے رہیں گے۔ غالب نے ریسٹورنٹ سے باہر آ کر کہا بندے علی خطرناک آدمی ہے، تم نے اسے جانے کیوں دیا؟ میں چاہتا تھا کہ وہ ہماری طرف سے مطمئن ہو جائے، اگر وہ لوٹ کر نہ آیا پھر وہ ضرور آئے گا، چاہو تو شرط لگا لو۔ ابھی ہم کپڑے خرید ہی رہے تھے کہ بندے علی آ گیا، اور اس نے رضاکارانہ طور پر کپڑوں کے انتخاب سے قیمت کے تعین تک تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ پھر کھانے کے لیے اس نے ہمیں ایک اور اسپیشل ریسٹورنٹ لے جانے کی پیشکش کی جو زیادہ دور نہیں تھا۔ اتفاق سے وہی ہماری واپسی کا راستہ بھی تھا۔ ہم پیدل روانہ ہوئے۔ اس طرح کے چند قدم آگے ہم 3 مرد تھے، بندے علی کو ہم نے بیچ میں رکھا تھا، ہم سے چند قدم پیچھے رابعہ اور نازو تھیں، وہ بھی ہماری نیت کا اندازہ کر چکی تھیں۔ ایک جگہ بندے علی نے کہا بس یہاں سے دائیں طرف۔ میں نے کہا دائیں طرف نہیں بندے علی، بائیں جانب۔ اس نے حیرانی سے مجھے دیکھا۔ تمہیں نہیں معلوم؟ میں نے سنجیدگی سے کہا تمہیں بھی نہیں معلوم بندے علی کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں جا رہے ہیں، تم کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ صورتحال کچھ بدل گئی ہے، اب تم مہمان ہو اور ہم میزبان ہیں۔ وہ چور تھا، چنانچہ میرے لہجے سے کھٹک گیا۔ کیا بات ہے، کہاں لے جا رہے ہو تم مجھے؟ میں نے کہا آہستہ بات کرو اور خاموشی سے چلتے رہو، ورنہ تم مجھے اچھی طرح جانتی ہو، اور اس چیز کو بھی۔ غالب نے جیب سے ریوالور نکال کے اسے دکھایا اور پھر جیب میں رکھ لیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے چلانا شروع کیا۔ میں نے ایک دم اس کا منہ دبا لیا اور پھر اس کی کنپٹی پر کونی ماری۔ وہ ایک جھٹکا لے کر تڑپا اور پھر کٹے ہوئے درخت کی طرح ڈھیر ہو گیا۔ اس فٹ پاتھ پر آگے پیچھے جانے والے رک گئے۔ انہوں نے بندے علی کے چلانے کی آواز سنی تھی مگر کچھ سمجھ نہیں پائے تھے۔ درمیانی فاصلہ اتنا تھا کہ کسی نے چند سیکنڈ میں مکمل ہو جانے والی کارروائی کو غور سے نہیں دیکھا۔ بندے علی کو فٹ پاتھ پر پڑا دیکھ کر وہ ایک ساتھ بولنے لگے، کیا ہوا؟ کیسے گر گیا؟ یہ زندہ ہے کہ مر گیا؟ ایک خاتون نے اپنے متجسس شوہر کو کھینچ لیا۔ چلو جی، کیوں بلا وجہ مصیبت میں پڑتے ہو؟ میں نے جھک کر اٹھتے ہوئے کہا، کوئی پریشانی کی بات نہیں، غالباً دل کا دورہ ہے۔ اور یہ پریشانی کی بات نہیں ہے؟ ایک بزرگ نے مجھے ڈانٹا۔ پلیز، آپ میں سے کوئی کچھ کر سکتا ہے تو کرے۔ میں نے کہا ہم اسے گھر لے جانا چاہتے ہیں۔ گھر کیوں؟ ہاسپٹل لے جاؤ سیدھا۔ غالب نے کہا کیسے لے جائیں؟ کندھے پر ڈال کے؟ ارے بھائی تم کسی گاڑی کو روکو۔ ایک گاڑی فوراً روک لی گئی۔ کار والا رائے عامہ کے سامنے بے بس ہو گیا۔ میں نے اور غالب نے بندے علی کو گاڑی میں ڈالا اور اس سے پہلے کہ پبلک میں سے کوئی ہمارے ساتھ بیٹھتا ہم سب گاڑی میں گھس گئے۔ گاڑی والے نے شور مچایا، اے بھائی یہ کار ہے بس نہیں کہ سب لد گئے، کیا میں اتر جاؤں؟ غالب نے کہا نہیں، ہم اتر جاتے ہیں، خفا کیوں ہوتے ہو؟ رابعہ اور غالب نے رضاکارانہ طور پر پیدل مارچ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب گاڑی کی اگلی سیٹ پر نازو تھی اور پیچھے میں اپنے بیمار کے ساتھ۔ جب گاڑی روانہ ہوئی تو غالب لوگوں کو مطمئن کر رہا تھا کہ معمولی سا دورہ تھا اور ایسے دورے تو انہیں پڑتے رہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بعد میں اس نے بندے علی کو اپنا سالہ بھی ثابت کر دیا ہوگا۔ خود میں نے کار ڈرائیور سے یہی کہا تھا۔ میرے ساتھ نازو تھی اور غالب کے ساتھ رابعہ، چنانچہ بات بن گئی۔ کار والے نے ہمیں رام ناتھ کے گھر میں اتارا اور ایسے فرار ہوا جیسے وہ گھر نہیں تھانہ تھا۔
گاڑی کی آواز پر رام ناتھ باہر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا میں نے اسے انگلی کے اشارے سے خاموش کر دیا۔ ایک اور شکار کر لائے، وہ گاڑی کے جاتے ہی بولا۔ یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا یہ بندے علی ہے، اسے بھی وہیں بند کر دیں گے۔ وہ تو مر گیا جسے پہلے بند کر گئے تھے، رام ناتھ نے بدمزگی سے کہا۔ میں بندے علی کو گھسیٹ کر اندر لے گیا اور قالین پر ڈال دیا۔ کیا اس نے خودکشی کر لی؟ اچھا کیا، ہمارا کام آسان کر دیا۔ نازو نے کہا خودکشی کیسے کر لی؟ اس نے باتھ روم کے بجلی کے تار اکھاڑ لیے۔ چھت سے سوئچ بورڈ تک 6-7 گز تار تھا اور اس تار سے خود کو پھانسی دے دی۔ نہیں، اس نے تو عجب مشکل کام کیا، میں تو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے تار بڑی صفائی سے اتارے، ایک تار اپنی ٹانگ پر مضبوطی سے باندھا، دوسرا گلے میں۔ اس نے تار کو 1-1 فٹ تک ننگا کر لیا تھا۔ باتھ روم میں لکڑی کے سٹول پر بیٹھ کر اس نے دانتوں سے تاروں کو چھیلا۔ تانبے کے تار کو اس نے ٹخنے کے اوپر اچھی طرح بل دیے تھے اور گردن کے گرد بھی۔ پھر اس نے ہاتھ سے سوئچ آن کر دیا۔ میں نے کہا او مائی گاڈ، اس نے خود کو کرنٹ سے ہلا کیا؟ ہاں۔ اس کی بھیانک چیخ سن کر میں تو اچھل پڑا اور ایک دم باتھ روم کی طرف لپکا۔ تم اس وقت نیچے تھے؟ نازو بولی۔ ہاں، میں ایک کام سے گیا تھا۔ وہ بولا۔ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ تڑپ رہا تھا، اینٹ رہا تھا۔ یہ چند سیکنڈ کی بات ہے، پھر وہ مر گیا۔ ہاتھوں پیروں کے جھٹکوں سے تار ٹوٹ گئے مگر کھلے نہیں۔ بجلی کا تو ایک ہی جھٹکا کافی ہوتا ہے، اس کے جسم کو آزاد ہونے میں 10-15 سیکنڈ تو لگے ہوں گے، شاید زیادہ وقت لگا ہوگا۔ میں نے نازو کے ہاتھ پر تھپکی دی جو خوف زدہ ہو کے مجھ سے لگی کھڑی تھی۔ میں دیکھ کے آتا ہوں۔ اب دیکھ کے کیا کرو گے؟ نازو نے مجھے روک لیا۔ پہلے اس کا کچھ کرو، یہ ہوش میں آ رہا ہے۔ رابعہ اور غالب کے آنے تک بندے علی اٹھ بیٹھا، عجب پر وحشت نظروں سے ہم سب کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن ایک سوال بن گئی تھی کہ آخر یہ کیا ہے؟ یہ کیسی دوستی ہے؟ کیسی احسان مندی ہے؟ میں نے تو بھلائی کی تھی تمہارے ساتھ، پھر میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں؟ میں نے کہا بندے علی اصل خط نکالو۔ بندے علی کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ بالکل وہی ہے، نقل خود میں نے تیار کی تھی، ذرا بھی فرق نہیں دونوں میں۔ میں نے کہا ہم تصدیق کریں گے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسا مت کرو، میری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی۔ میں نے کہا بندے علی تم نوکری کی کیا بات کرتے ہو؟ تم نے تو اپنی زندگی کو خطرات کے جہنم میں جھونک دیا تھا۔ جو کچھ تم کرتے رہے تھے وہ کوئی اچھا کام نہیں تھا، اس کا انجام ایک دن یہی ہونا تھا۔ وہ چلایا سکندر میں نے تو تمہیں بچایا، تمہاری مدد کی۔ میں نے کہا تم نے غداری کی اپنے وطن سے، اپنے پیشے سے اور اپنے ضمیر سے۔ وہ پھر چلایا مگر میں بھی مسلمان ہوں تمہاری طرح، دل سے پاکستانی ہوں۔ میں نے انکار میں سر ہلایا۔ یہی تو غلطی ہے تمہاری۔ مسلمان دنیا کے ہر ملک میں ہیں مگر وہ جہاں بھی ہیں اس ملک کے شہری ہیں اور ان پر لازم ہے کہ وہ اسی ملک کے قانون کے پابند رہیں۔ کسی کے اعتماد کو دھوکہ دینا کسی مذہب کی تعلیم نہیں، ظاہر کو باطن سے الگ رکھنا منافقت ہے۔ اور تمہارا مسئلہ صرف اخلاقی یا مذہبی نہیں، قانونی طور پر یہ ایک سنگین جرم تھا۔ نہ ہم اس جرم کی پردہ پوشی کر سکتے ہیں اور نہ تمہارے جرم میں شریک ہو سکتے ہیں۔ غالب نے کہا اگر تم جاسوسی کے الزام میں پکڑے جاتے تو کیا سزا ہوتی تمہارے جرم کی؟ وہ چیخنے لگا مجھے مت مارو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے کہا تم تسلیم کرتے ہو کہ دل سے تم پاکستان کے ساتھ ہو؟ ہاں میں قسم کھا سکتا ہوں۔ تو پھر سمجھ لو کہ تم نے پاکستان کی خاطر جان دی۔ ابھی تک تمہارے جرم کا راز فاش نہیں ہوا، تم عزت و آبرو کے ساتھ جان دے سکتے ہو، بعد میں پکڑے جاتے تو کتنی رسوائی ہوتی تمہاری۔ بھارت کے دوسرے مسلمانوں کی وفاداری پر بھی خرف آتا۔ اس کے علاوہ تمہاری جائیداد ضبط ہو جاتی، جو پیسہ تم نے جاسوسی کر کے کمایا تھا وہ بھی جاتا۔ اب کم سے کم بیوی بچوں کا مستقبل تو محفوظ ہے۔ تم نے ادائے فرض میں جان دی، ان کو فیملی پینشن بھی ملے گی۔ خوف اور صدمے نے اسے مفلوج کر دیا تھا، اسے یقین نہیں آتا تھا کہ اس کی نیکی ہی اس کا جرم بن جائے گی۔ پھر اچانک جیسے اس نے حقیقت کو جان لیا اور پہچان لیا، تسلیم کر لیا، وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ وہ پہلے سے زیادہ مطمئن اور پرسکون تھا۔ اس نے جیب میں سے لفافہ نکال کے مجھے تھمایا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں غیروں کے ہاتھوں ذلت کی موت کیوں قبول کروں، جبکہ میں آج کفارہ ادا کر سکتا ہوں اور اس اطمینان کے ساتھ مر سکتا ہوں کہ میں نے سکندر بخت کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دے دی۔ میں نے لفافہ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ مجھے بہت افسوس ہوگا، میں تمہارا شکر گزار ضرور ہوں، لیکن تم نے خود رابطہ کر کے ہم سب کی سلامتی کو غیر یقینی بنا دیا ہے۔ میں کوئی رسک نہیں لے سکتا،
رابعہ چلائی، سکندر چھوڑ دو، جانے دو اسے۔ غالب نے کہا بے وقوفی کی باتیں مت کرو، اس کے ساتھ نہ جانے کس کس نے ہمیں دیکھا ہوگا، اور یہ مت بھولو کہ بندے علی بھارتی سفیر کا چپراسی ہے۔ بندے علی کی ذہنی رو ایک دم پلٹ گئی، یا شاید اس کی اداکاری کا برم کھل گیا۔ وہ ایک دم بھاگا، اس کا رخ دروازے کی طرف تھا۔ جب وہ نازو کے پاس سے گزرا تو ایک دم اس کا ہاتھ اوپر اٹھا اور پھر بڑے بھرپور انداز میں بندے علی کی گردن پر لگا۔ بندے علی بند دروازے سے ٹکرا کے گرا۔ کچھ دیر وہ وہیں موت کے کرب میں ادھر ادھر ہوتا رہا، پھر وہ ساکت ہو گیا۔ یہ ایک ناخوشگوار مگر ناگزیر تجربہ تھا جس نے وقتی طور پر ہم سب کو ذہنی صدمے سے دوچار کر دیا تھا۔ پھر میرے اصل لفافے کو پھاڑ کے وہ خط نکالا جس کی نقل بندے علی نے فراہم کی تھی۔ اس نے غلط نہیں کہا تھا، نقل اور اصل میں ایک لفظ کا بھی فرق نہ تھا۔ میں نے جیب سے لائٹر نکالا اور دونوں خطوط کو جلا کے راکھ پاؤں سے مسل دی۔ رام ناتھ نے کہا، یک نہ شد دو شد، تم نے تو مجھے مصیبت میں ڈال دیا ہے، اب کیا کرو گے ان لاشوں کا؟ میں نے کہا، جیسے ایک کو ٹھکانے لگاتے ویسے ہی دوسرے کو بھی لگا دیں گے۔ افسوس دونوں کی موت کا رہے گا۔ پہلا ہمیں وہ جگہ بتائے بغیر مر گیا جہاں اس نے میرے دو ہم وطنوں کی بے سر والی لاشوں کو جنگل کے درندوں کی ضیافت کے لیے پھینکا تھا۔ میں اسے بھی وہیں پھینکنا چاہتا تھا۔ دوسرا بہرحال ہمارا محسن تھا، ہم محسن کے ساتھ اس طرح نہیں کریں گے۔ ہم اسے معاف کر دیتے تو ہمارا یہ فعل خودکشی کے مترادف ہوتا۔ خودکشی ہمارے نزدیک حرام موت ہے جو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ رام ناتھ نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میری سمجھ میں تمہاری باتیں نہ آئی ہیں نہ آئیں گی۔ تم تو بس اتنی کرپا کرو کہ ان مردوں سے میری جان چھڑا دو، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ بھگوان نے بھی میرا ہی گھر دیکھ لیا ہے۔ میں نے کہا، رام ناتھ، ہم آج کل کے مہمان ہیں، مجھے تو لگتا ہے ایک رات کا مہمان بھی نہیں ہوں میں، میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ رام ناتھ بولا اور ماتھے سے پسینہ صاف کرتا ہوا اندر چلا گیا۔ اتنی سردی میں پسینہ، اسے تو سچ مچ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ غالب نے کہا، اس کی جگہ لاہور میں خود کو فرض کرو، کوئی مفرور قاتل مجرم تمہارے گھر میں بن بلائے مہمان چھوڑ جائے اور وہ مہمان بلائے جان بن جائیں، دو بندے تمہارے گھر میں مار کے ڈال دیں تو کیا تم کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا؟ میں نے کہا، بس اب جلدی سے انہیں ٹھکانے لگا دو۔ نازو نے گھبراہٹ میں کہا، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، رام ناتھ کے کمرے کا فرش کھود کے گاڑ دیں۔ غالب بولا، وہ اتنا پریشان ہے کہیں پولیس کو نہ بلا لے۔ رابعہ نے کہا، اچھا تو تم دونوں کیوں فضول بشروں سے نواز گئے، ہمیں پریشان کر رہی ہو؟ جا کے رام ناتھ کو سنبھالو، اس کا دل بہلاؤ۔ سنبھالنے کا مطلب ہے اس پر نظر رکھو۔ غالب بولا، اچھی طرح نظر رکھوں کہ بری نظر؟ نازو نے کہا۔ رابعہ بولی، اور دل کس حد تک بہلائیں یہ بھی بتا دو۔ بوڑھا شوقین مزاج نازو انسی۔ غالب نے چٹکی بجائی، سنو، اس نے ہمیں گاڑی پیش کی تھی بازار جانے کے لیے، لاشیں ڈھونے کے لیے نہیں دے گا۔ تم دونوں چشمے بدور اس سے سب کچھ منوا سکتی ہو۔ نازو نے کہا، اسے الو نہیں بنایا جا سکتا۔ یار ہمیں کیسے بنا لیا تھا، وہ بھی مرد ہے آخر، اور مرد کا دل سدا جمع رہتا ہے۔ حسین عورت کی مسکراہٹ آنسو دونوں سے پگھل جاتا ہے۔ غالب نے کسی فلسفے کی طرح ارشاد فرمایا، اس نے غلط نہیں کہا تھا۔ نازو کچھ دیر بعد نمودار ہوئی جب ہم نیچے والے تہ خانے کے باتھ روم سے ایک اکڑی ہوئی بھیانک لاش کو اوپر لا کے بندے علی کے ساتھ ڈال چکے تھے۔ غالب نے کہا، ذرا ادھر آؤ، یہ نشان کیسے ہے تمہارے گال پر؟ نازو نے سادگی سے کہا، شاید مچھر نے کاٹا تھا۔ غالب نے کہا، یہاں اتنی سردی میں مچھر، جھوٹ مت بولو۔ اوف، پھر ہوگا کوئی جانور۔ کیسا جانور؟ جوان کے بوڑھا، چوپایا کے 2 ٹانگوں والا؟ میں بتاتی ہوں تمہیں، نازو نے دانت پیس کر کہا، مگر میں نے بیچ میں آ کے معاملہ وہیں ختم کر دیا۔ اس موضوع پر بعد میں لڑ لینا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، کل شام 4:20 پر۔ کیوں نازو؟ ٹھیک 4:20 پر، بھولنا مت۔ نازو جاتے جاتے بولی۔ میں اور غالب لاشوں کو ڈیکی میں ٹھونس کر نکلے۔ راستوں کا نہ مجھے علم تھا نہ غالب کو۔ اس وقت کسی سے یہ پوچھنا بھی غلط ہوتا کہ کسی ویرانے کا پتہ بتا دو جہاں ہم 2 لاشوں کو پھینک آئیں اور کوئی نہ دیکھے۔ میں اندازے سے ایک ہی سمت میں چلتا رہا۔ غالب نے ایک بار کہا، خیال رکھنا کوئی سرحد عبور نہ کر جائیں۔ میں نے کہا، ادھر کون سی سرحد ہوگی؟ مجھے کیا معلوم، ہم مشرق کی طرف جا رہے ہیں یا مغرب کی طرف، چین، تبت، بھارت یا بنگلہ دیش نہ پہنچ جائیں۔ اچانک غالب بولا، اور یہ آپ جا کس طرف رہے ہیں؟ واپسی کا راستہ یاد رکھیے گا۔ میں نے کہا،
دلی روڈ کسی سے پوچھ لیں گے۔ 15-20 منٹ بعد ہم ایک پہاڑ کے گرد گھوم جانے والی سڑک پر تھے۔ جب میرے کانوں نے کوئی آواز سنی، میں نے کہا یہ کیا تھا؟ غالب نے کہا کوئی بھوت دیکھا ہے کیا؟ میرے سسر ہوں گے۔ یار ایسی کی تیسی تمہارے سسر کی، یہ آواز کیسی تھی؟ غالب نے کہا میرے سسر نے کچھ فرمایا ہوگا۔ میں نے گاڑی روک کر پیچھے دیکھا۔ مرزا جی، ڈکی کھل گئی ہے۔ غالب نیچے اتر کر پیچھے گیا اور بوکھلایا ہوا واپس آیا۔ یار سکندر غضب ہو گیا، ایک مردہ بھاگ گیا۔ میں نے کہا کیا بکتے ہو، خدا کی قسم تم خود دیکھ لو، ڈکی میں صرف بندے علی ہے۔ میں نے غالب کی سنجیدگی پر غور کرتے ہوئے پیچھے جا کے دیکھا، اس میں واقعی صرف بندے علی پڑا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے لاش پیچھے گر گئی۔ میں نے کہا کیسے گر گئی خود بخود؟ ڈیکی کا لاک ٹھیک سے بند نہیں ہوا تھا یا ڈھیلا ہوگا۔ ہم نے 2 لاشوں کو زبردستی ٹھونسا تھا۔ جب موڑ کاٹا تو لاک کھلنے سے ایک لاش باہر جا پڑی۔ واپسی میں وہ ہمیں 20 سڑک پر راستہ روکے نظر آئے گا، غالب نے کہا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا۔ بھاگ چلو مرزا جی، اگر پیچھے سے کوئی گاڑی آ گئی تو ہم پکڑے جائیں گے۔ کہ لاش ہم نے نہیں پھینکی تھی تو سڑک پر لاش دیکھ کے رکے کیوں نہیں؟ اور لاش کے اوپر سے کیا کار نے ہائی جمپ لگائی تھی؟ وہاں سے 2 کلومیٹر آگے آنے کے بعد غالب نے کہا بس استاد جی بریک لگاؤ، یہ جگہ ٹھیک ہے اپنے بندے علی کے لیے۔ یہاں چاروں طرف بلند پہاڑ تھے جن کی برف پوش سفیدی بھی رات کے اندھیرے کا حصہ بن گئی تھی۔ سائیں سائیں کرتے درختوں کا شور وادی میں ایک ہولناک گونج پیدا کر رہا تھا۔ رات کے 10:30 بجے اس ویران سڑک پر ہمارے سوا کوئی نہ تھا۔ 2 زندہ انسان اور ایک وہ شخص جو صراط مستقیم سے بھٹکا اور نیکی کر کے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ معلوم نہیں آگے یہ سڑک کہاں تک جاتی تھی۔ ابھی تک تو ہمیں نہ کوئی آنے والی گاڑی ملی تھی نہ جانے والی۔ اس علاقے میں گاڑیاں یوں بھی کم تھی اور خطرناک پہاڑی راستوں پر کوئی رات کو مجبوراً ہی نکلتا ہوگا۔ اچانک برف پڑنے لگی۔ برف کے ہلکے پھلکے گالے ہر طرف اترنے لگے۔ اس صورتحال نے ہمیں اور زیادہ پریشان کر دیا۔ برف باری میں دیکھتے دیکھتے شدت آ گئی۔ میں نے اور غالب نے بندے علی کی لاش سڑک کے ایک کنارے پر رکھی اور گاڑی میں بیٹھ کے انجن سٹارٹ کر دیا۔ واپسی کا مرحلہ زیادہ کٹھن ثابت ہوا۔ سڑک پر برف نے پھسلن پیدا کر دی تھی۔ ونڈ سکرین کے سامنے برف کے گالے دھند پیدا کرتے اور اس دھند میں ہیڈ لائٹس کا اجالا بھی ناکافی محسوس ہوتا تھا۔ میں انتہائی محتاط انداز میں اسٹیئرنگ کو کنٹرول کر رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا میری معمولی سی کوتاہی کے نتیجے میں گاڑی پھسل کے سینکڑوں فٹ گہرے کھڈ میں پہنچ جائے گی۔ صبح نہ ہماری لاشوں کا سراغ ملے گا اور نہ بندے علی کی لاش کا۔ جب دھوپ سے برف کا کفن اترے گا تو بندے علی کی لاش نظر آ جائے گی، مگر ہم تو یوم عشر سے پہلے رابعہ اور نازو کو نہیں بتا سکیں گے کہ اس رات کیا ہوا تھا۔ برف کی چادر کے نیچے سڑک غائب ہو گئی تھی اور کنارہ نظر ہی نہ آتا تھا۔ میں انتہائی بائیں جانب پہاڑ سے لگ کے چلتا رہا۔ کہیں گاڑی اچانک کسی پتھر پر چڑھ جاتی یا باہر نکلی ہوئی چٹان کو چھو لیتی تھی تو اسے سنبھالنا مزید مشکل ہو جاتا تھا۔ باہر ہوا رک گئی تھی اور سردی کا اثر بھی کم ہو گیا تھا، مگر بند شیشوں سے برف کے گالوں کو دیکھ کر جسم پر کپ کپی طاری ہوتی تھی۔ یہ خوف کچھ ماحول کا عطا کردہ تھا اور کچھ ہمارے احساس کی پیداوار تھا۔ غالب کی نظر بھی سڑک پر تھی اور مجھے معلوم تھا کہ اس کی نگاہیں کیا تلاش کر رہی ہیں۔ جب ہم پھر شہر کے قریب پہنچے تو غالب نے کہا یار وہ لاش تو کہیں نظر نہیں آئی، کیا کسی نے اٹھا لی؟ وہ بڑا تعاون کرنے والا آدمی تھا۔ میں نے کہا خود ہی فوت بھی ہو گیا، ہمیں تکلیف نہیں دی، خود ہی باہر گر گیا۔ گر کے کہاں گیا؟ کیا بھوت بن کے جنگل میں غائب ہو گیا؟ میرا خیال ہے کہ لاش جب باہر گری تو گاڑی حرکت میں تھی اور نیوٹن کے قوانین حرکت کے مطابق لاش گر کے بھی حرکت میں رہی۔ نتیجہ یہ کہ کنارے سے نیچے لڑک گئی۔ ثابت کرو کہ ایسا ہی ہوا تھا۔ تم ثابت کرو کہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا پھر تو ایک مفروضہ میں بھی پیش کر سکتا ہوں۔ ہوا یہ ہوگا برادر بزرگ کہ اس ویرانے میں کہیں کوئی بھوتوں کا ڈیرا تھا جہاں سے ہم بے خوف و خطر گزر آئے۔ وہاں کسی بھوت نے مردوں کو ورگلایا کہ وہ ان کی قوم میں شامل ہو جائیں۔ ایک مردہ قائل ہو گیا، ایک نہیں ہوا۔ جسے یہ تجویز پسند آئی تھی وہ تو فی الفور بھوت بن کے غائب ہو گیا۔ 9 بھوت۔ میں نے ہنس کے کہا یار 9 مسلم ہوتا ہے کہ نہیں، 9 زائد بھی ہوتا ہے، پھر 9 بھوت کیوں نہیں ہو سکتا جو نیا بھوت بنا ہو؟ غالب نے کہا یہ تو کمال ہو گیا۔ میں نے کہا میں راستہ یاد رکھنے میں کامیاب رہا۔ جواب نہیں، میری قوت مشاہدہ کا اور یادداشت کا۔
دراصل میری چھٹیز تمہاری رہنمائی کر رہی تھی، غالب بولا۔ افسوس اور شرم کی بات ہے کہ اس نے خود تمہیں ہمیشہ گمراہ کیا۔ میں نے کہا، برف باری اس وقت عروج پر تھی جب ہم نے گاڑی کو ویران کوٹھی میں کھڑا کیا۔ اس کے بند دروازوں اور کھڑکیوں کے پیچھے اندھیرا محسوس ہوتا تھا، مگر گاڑی کا دروازہ بند ہوا تو ایک کھڑکی کا پردہ تھوڑا سا ہٹ گیا اور مجھے دھندلے شیشوں کے پیچھے انسانی سایہ سا نظر آیا۔ یہ غالباً رابعہ اور نازو میں سے کوئی تھا۔ رام ناتھ نے اپنی پریشانی میں ان کو زیادہ پریشان کر دیا۔ اسے اپنی عقل جذباتی طبیعت پر طیش آ رہا تھا کہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس نے لڑکیوں کی بات مان لی اور گاڑی ہمارے حوالے کر دی۔ اب اسے یقین آ چکا تھا کہ ہمارے خیر و عافیت کے ساتھ لوٹ آنے کی امید رکھنا بھی خیال است و محال است و جنون۔ اس نے برف باری میں انتقال پر ملال کے سارے مناظر بڑی تفصیل سے بیان کیے تھے اور اپنی جہاز سمیت بے بسی میں رابعہ اور نازو کو بھی مشورے دے چکا تھا کہ ہماری مغفرت کے لیے کوئی دعا یاد ہے تو کر لیں۔ ہماری سلامتی کے ساتھ واپسی کے امکانات تو معدوم ہو چکے تھے۔ ایسے میں ہماری تشریف آوری نے سب کو خوشی اور طمانینت عطا کی۔ رابعہ اور نازو کے اترے ہوئے چہرے کھل اٹھے۔ رام ناتھ نے کہا، دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، وہ کوئی بچے تو ہے نہیں۔ نازو نے اسے خون آشام نظروں سے گھورا۔ رام ناتھ جی، میرا منہ مت کھلوائیے، آپ نے تو انہیں پہنچا دیا تھا دوسرے جہان میں۔ خواہ مخواہ ہمیں دہشت زدہ کر رہے تھے کہ اب وہ لوٹ کر نہیں آنے والے، ان پر فاتحہ پڑھ لیں۔ رابعہ نے بھی کہا، وہ دراصل پریشانی میں فضول خیالات پریشان تو کرتے ہی ہیں نا۔ خیر تم بتاؤ، سب ٹھیک ہو گیا نا؟ میں نے رونی شکل بنا کے کہا، سب چوپٹ ہو گیا رام ناتھ۔ غالب بھی دڑام سے کرسی پر گر گیا۔ جلدی میں کام خراب ہو گیا۔ رام ناتھ نے سینے پر ہاتھ رکھا، میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا، جلدی سے بتاؤ کیا کرائے ہو؟ ہم نے کچھ نہیں کیا، بس تقدیر ہی خراب تھی۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ عین وقت پر نہ جانے کہاں سے پولیس نمودار ہوگی۔ پولیس؟ رام ناتھ کے حلق سے ایک کرا نکلی۔ اصلی پولیس ایک جیپ میں آ گئی۔ غالب نے تقریباً رو کر کہا، میں ایک لاش پھینک چکا تھا سڑک پر۔ سڑک پر؟ وہ اچھلا، تم سڑک پر لاش پھینک رہے تھے؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ بس جی، ہم نے سوچا دور کیوں جائے، سڑک خالی پڑی تھی، وہ خبیث پولیس والے تو جیسے آسمان سے ٹپک پڑے۔ میں جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گیا اور ہم بھاگے، لیکن وہ بھوت کی طرح پیچھے لگ گئے۔ غالب نے کہا، میں نے کہا، مگر ہم بھی چھلاوا ثابت ہوئے، ایسا چکر دیا انہیں کہ وہ نہ جانے کہاں رہ گئے۔ خوب ریس ہوئی۔ رام ناتھ کی آنکھیں حلقوں سے باہر آنے لگی۔ نمبر تو دیکھ ہی لیا ہوگا انہوں نے میری گاڑی کا۔ میں نے مجرم نظروں سے غالب کی طرف دیکھ کے سر ہلایا۔ شاید دیکھ لیا ہو، کئی بار وہ قریب آ گئے تو ہم ایک دم مڑ گئے یا ان کو سائیڈ دے کر نکل گئے۔ غالب نے ہم کی طرح کہا، خوب ڈز ڈز ہوئی۔ رام ناتھ جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا۔ ہے رام، تم نے گولیاں چلائی پولیس پر؟ تو اور کیا کرتے ہم، وہ بھی کوئی پھول نہیں پھینک رہے تھے ہماری طرف۔ میں نے کہا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ پہلا فائر ان کی طرف سے ہوا تھا، ہم کیا جواب نہ دیتے؟ رام ناتھ کی آواز بند ہو گئی۔ رابعہ اور نازو سمجھ چکی تھی کہ ہم اداکاری کر رہے ہیں اور یہ سب جھوٹ ہے، مگر وہ ہمارا ساتھ دے رہی تھی۔ رام ناتھ نے بھی ان کو کم دہشت زدہ نہیں کیا تھا۔ ارے کوئی قتل تو نہیں کر دیا؟ رام ناتھ نے بڑی مشکل سے حلق میں پھنسی ہوئی آواز نکالی۔ ایک چیز تو سنی تھی، اب پتہ نہیں۔ دراصل ہم کو فکر تھی دوسری لاش کی، اسے ٹھکانے لگانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ غالب بولا۔ رابعہ نے کہا، کیا تم اسے واپس لے آئے؟ تو اور کیا، پولیس کو دے آتے تحفے میں۔ اب کہاں ہے لاش؟ نازو نے تشویش میں پوچھا۔ وہیں رکھی ہے ڈکی میں، غالب بولا۔ رام ناتھ ایک دم باہر دوڑا۔ لاش میری گاڑی میں؟ تمہارا ستیہ ناس ہو، مجھے پھانسی لگواؤ گے؟ میں ابھی بلاتا ہوں پولیس کو۔ اس کے جاتے ہی میں نے اور غالب نے ہنسنا شروع کیا تو رام ناتھ کے واپس آنے تک ہنسی پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ اس کی حالت واپسی پر زیادہ غیر ہو چکی تھی کیونکہ ڈکی میں اسے کوئی لاش نہیں ملی تھی۔ اس نے ہمیں ہنستا دیکھا تو بگڑ گیا۔ یہ مذاق کر رہے تھے تم میرے ساتھ؟ تمہیں اندازہ ہے کہ میں دل کا مریض ہوں؟ میرا ہارٹ فیل ہو جاتا پھر؟ نازو نے کہا، حساب برابر ہو گیا رام ناتھ جی، تم نے بھی بہت ڈرایا تھا ہمیں۔